میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ایک نیا موضوع کہ 2021 کے اندر جو بروج ہیں کچھ کے لیے بہت پازیٹیو ٹائم ہوگا، کچھ کے لیے یہ ٹائم مشکل ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ کن بروج کے لیے 2021 کا جو سال ہے وہ خوش بختی کا سال ثابت ہو سکے گا۔ اس حوالے سے اس سال کے اندر دو پیریڈز ہوں گے۔ ایک پیریڈ جنوری سے لے کر اور 13 مئی 2021۔ اس پیریڈ کے اندر جو بروج ہیں جن میں برج جوزا، برج میزان اور برج دلو، ان بروج کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا، لکی ٹائم ہوگا، خوش بختی کا ٹائم ہوگا۔ اور اگر میں اس میں فردر ڈیٹیل میں دیکھوں تو میں آپ کو ایریاز بتا دیتا ہوں جہاں پر ان بروج کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو، بہت زیادہ بینیفیشل جو چیزیں ہیں وہ ہو سکیں گی۔ سب سے پہلے برج جوزا، ان کے لیے بیرون ملک سفر، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز اور سفر مقدس مقامات کی زیارات اور پی ایچ ڈی ریسرچ لیول کے جو ورک ہیں، ان ایریاز کے اندر ان کو بہت زیادہ کامیابیاں انشاءاللہ مل سکیں گی۔ دوسرے نمبر پر برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اولاد کا حوالے سے یہ سال ان کے لیے خوش بختی لائے گا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انشاءاللہ ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکے گی۔ تعلیمی طور پر کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا اور کہیں جہاں، تو اس حوالے سے آپ کو ایڈمیشن مل سکے گا۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہو سکے گا۔ محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ سال بھی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، بہت پازیٹیو رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج دلو والے افراد، یعنی ان کے لیے کون سے ایریاز زیادہ پرومیننٹ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ان کی صحت کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا، اور اہم پروجیکٹس ان کے اگر یہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر ان کے پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے، ان کے اندر ڈیلے آ رہی ہے تو وہ ڈیلے بھی ختم ہو سکے گی۔ اور تعلیمی طور پر ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر بیرون ملک سفر دیکھیں، بیرون ملک سفر، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز، یہ تمام ایریاز ان کے لیے بہت اچھے اور بیسٹ رہیں گے۔ ان میں ان کو میکسیمم بینیفٹس مل سکیں گے۔ اب ہم اس سال کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر بات کریں گے۔ وہ سیکنڈ فیز شروع ہوگا 14 مئی 2021 سے۔ 14 مئی 2021 سے برج سرطان، برج عقرب اور برج حوت والے افراد کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہترین رہے گا دسمبر 2021 تک۔ سب سے پہلے برج سرطان والے افراد کا دیکھتے ہیں کس ایریاز کے اندر ان کو بہت زیادہ کامیابیاں، بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیرون ملک سفر، اگر یہ ویزے کے مسائل ہیں، امیگریشن کے پرابلمز ہیں، یا ہائر اسٹڈیز، یا یہ مقدس مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام ایریاز کے اندر انشاءاللہ ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ اور اگر کوئی ریسرچ ورک ان کا پی ایچ ڈی لیول کا تھیسس وغیرہ اگر کوئی پرابلم ہے، آبجیکشن ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سال کلیئر ہو سکے گا۔
اب ہم بات کریں گے برج اقرب والے افراد. برج اقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے تعلیمی طور پر بہت اچھا سال رہے گا. اولاد کے حوالے سے بہت اچھا سال ہوگا. ان کی صحت کے حوالے سے یا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھا سال رہے گا. ان کو انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکے گی. اور محبت کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ان کو کامیابیاں ہوں گی. اگر محبوب سے تعلقات خراب ہیں، بریک اپ ہے، تو یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو سکیں گے. اور اگر انعامی اسکیم میں یہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ ان کی قسمت بہت ہی ان کو سپورٹ کرے گی. انعامی طور پر بھی ان کے لیے یہ سال اچھا رہے گا، ان کو انعام مل سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت والے افراد. برج حوت والے افراد کے لیے دیکھیں تو اوورآل اچھا سال رہے گا، بہت اچھا سال ہے. اسپیشلی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے، شادی میں رکاوٹیں ہیں تو وہ دور ہوں گی، شادی ہو سکے گی. اگر شادی میں پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو سکیں گی. اہم پروجیکٹس شروع کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بہت اچھا سال رہے گا. اور اگر آپ بزنس کے حوالے سے پریشان ہیں تو بزنس آپ کا بہت اچھا انشاءاللہ اس سال گرو کرے گا، کامیابی ہوگی. نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، بزنس کے اندر پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. تو ان ایریاز کے اندر آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ 2021 میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.